ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ہم ان کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا کوئی عمل بتا دیجیے۔ اگر کوئی انسان اپنے مرحوم والد کو یا ماں کو یا رشتہ داروں میں سے کسی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی ہمیں ان کی لائف قبر والی ہمارے اوپر عیاں ہو جائے، ہمیں یہ پتہ ہو جائے کہ وہ کس کنڈیشن میں ہیں، یا بہت مرتبہ بچے ترس رہے ہوتے ہیں کہ کاش خواب میں ہی ہمیں ہمارے والد یا والدہ کی زیارت ہو جائے، کاش ہم ایک بار ان کا دیدار کر لیں، کاش ہمیں خواب میں ہی ان کی شکل و صورت نظر آ جائے۔ تو اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک عمل ہے، اس کا ایک وظیفہ ہے۔ اگر آپ کسی بھی مرحوم کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ شخص نظر آ جائے، عیاں ہو جائے اس کی زندگی، تو اس کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے ایک وظیفہ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، جس وظیفے کے ذریعے سے آپ ان کو خواب میں ان کے چہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کی پوری منظر کشی ہونا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ قبر کے حالات تم پہ عیاں کر دے، تم کو دکھا دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ورنہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ تو قبر کی جو برزخی زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں سے پوشیدہ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے ایک راز بھی ہے۔ اگر قبر کی زندگی، برزخی زندگی ہم زندہ لوگ دیکھ سکتے ہوتے تو پھر تو دنیا میں کوئی بے نمازی نہیں ہوتا، تو پھر تو ہر انسان کے سامنے وہ حادثہ ہوتا، ہر انسان کے سامنے قبر کا منظر ہوتا، تو ایمان جو غیب پر ایمان لانے کا مطلب تھا نا وہی ختم ہو جاتا، پھر وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے تو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان ان کا ہے نا جو غیب کی باتیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم مانتے ہیں۔ تو قبر کی تمام باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوشیدہ کر کے رکھی ہوئی ہیں، تو ان کا اسی طرح سے ایگزیکٹ ہمارے سامنے کھل کے آ جانا یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ تو جب وہی کہا جاتا ہے نا کہ قبر کا حال مردہ جانتا ہے، تو قبر میں انسان پر کیا بیت رہی ہے یہ وہی جانتا ہے۔ لیکن ہاں بعض مرتبہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کے باعث، جن کی وجہ سے ہم کو خواب کی حالت میں ان کا دیدار ہو جایا کرتا ہے۔ بعض مرتبہ خواب میں مردے نظر آتے ہیں تو بہت سارے لوگ تو ڈر جاتے ہیں کہ بھئی مردہ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، تو لہٰذا اب ہم مر جائیں گے یا اب ہم چلے جائیں گے، یہ اس چیز کا اشارہ ہے کہ مردے نے ہمیں اپنے پاس بلایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ہم ختم ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ خواب میں اگر مردہ اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنے پاس بلا رہا ہے، تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ اس کو اصالہ ثواب کر دیجئے۔ خواب میں اگر آپ نے مردوں کے بہت بری حالت میں دیکھا ہے تو بھی آپ کو چاہیے کہ اصالہ ثواب کریں، کیونکہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں الٹی سیدھی حالت میں اگر کسی مردے کو دیکھا گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے مشکلات میں ہو اور اس کو اصالہ ثواب کی ہمارے ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اس کو اصالہ ثواب کر دیں۔ اچھی کنڈیشن میں اگر ہم نے مرحوم کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ ہمارا جو مرحوم ہے وہ اچھی جگہ ہے اور اس پر عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ یہ صرف خواب کی جو تعبیرات ہیں وہاں تک ان باتوں کی حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ عمل بھی آپ سن لیجئے کہ جس کے ذریعے سے ہم مرحومین کو دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہی نے یہ عمل بتایا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے خوابوں کی تعبیرات بتائی ہیں، ان کی پوری کتابیں ہیں، تو انہی کی لکھی ہوئی ایک تعبیر کی کتاب میں ایک یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے مرحوم کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو یہ عمل کرنا چاہیے، تو اللہ نے چاہا اس کو، جس کو بھی دیکھنا چاہتا ہے خواب میں، تو انشاءاللہ وہ نظر آ جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، آپ جب عشاء کی نماز پڑھ چکیں اس کے بعد آپ کو 4 رکعت نفل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلی رکعت میں آپ کو والضحیٰ واللیل اذا سجا اس سورت کو پڑھنا ہے، دوسرے میں سورہ نشرح پڑھنا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک اس سورت کو پڑھنا ہے، تیسرے میں آپ کو سورہ 3 پڑھنا ہے والتین والزیتون وطور سینین، چوتھے میں آپ کو سورہ قدر پڑھنا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو یہ 4 رکعت آپ کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے اور اپنے اس مرحوم کو ایصال ثواب کرنا ہے، اور اس کے بعد بغیر کسی کاموں میں لگے ہوئے اور بے بنیاد کاموں میں نہ لگ کر سو جائیں، سونے کی کوشش کریں اور درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ پہلا یہ طریقہ ہے۔ اگر آپ کو یہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان 4 صورتوں کی جگہ پھر دوسری اور 4 صورتیں ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی صورت میں آپ کو اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھنا ہے،
دوسرے میں آپ کو سورہ تکاثر پڑھنا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تیسرے میں آپ کو پڑھنا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور چوتھے میں آپ کو لإیلاف پڑھنا ہے۔ یہ آپ کو ترتیب رکھنا ہے۔ اگر یہ صورتیں بھی آپ کو نہیں یاد ہیں تو پھر اس کا بس لاسٹ آپشن یہ ہے کہ پھر آپ چاروں قل پڑھ لیں، پہلی میں سورہ کافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص قل اللہ احد، تیسرے میں سورہ فلق، چوتھے میں سورہ ناس، یہ پڑھ لیں، اور اس کو 3 سے 7 دن یا 11 دن تک آپ اس عمل کو کریے۔ تو اللہ نے چاہا جس مرحوم کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ خواہش مند ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کچھ حالت کو جتنا پاسبل ہے وہ کھول دے گا، یا پھر یہ ہو جائے گا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اس کی شکل آپ کو خواب کی حالت میں نظر آ جائے گی۔ اور خواب تو خواب ہوتی ہے، اس کو خواب ہی کا درجہ رکھیں، اس کا وہ خواب جو ہوتی ہے وہ حقیقت کے معنوں میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے خواب اور حقیقت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن آپ کو وہ صورت، وہ شکل جس کے لیے آپ ترس رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمیں ایک بار دکھ جائے، ایک بار دکھ جائے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو یہ عملی وظیفہ بتایا ہے، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔